ناظرین آج ایک بار پھر پاکستان لہو لہان ہو گیا ہے۔ ناظرین ایک کے بعد ایک خوفناک حملے آج لکی مروت میں بہت بڑی تعداد میں سویلینز اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کہاں پہ یہ حملہ ہوا، کس طرح کا تھا، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین بنوں میں 4 لاکھ افراد کا رابطہ کٹ چکا ہے۔ بنوں اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک بڑا اور خوفناک حملہ ہوا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر کافی زیادہ تشویشناک نظر آ رہی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں وہاں پر اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے۔ پہلے بنوں کے اندر حملہ ہوا 2 دن پہلے اور اس کے تانے بانے افغانستان سے ملے ہیں، اور افغانستان کو پاکستان نے سمپلی بلا کے ان کے جو ناظم الامور ہیں ان کو ڈیماش دے دیا اور ان سے احتجاج کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے پاس اس چیز کی طاقت موجود ہے، آپریشن ضرب للحق میں پاکستان نے پہلے بھی دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کے لیے بڑا آپریشن لانچ کیا، لیکن پھر اس کو روکا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک پاکستان اپنے جو ہے وہ قیمتی لوگوں کی جانیں نشاور کرتا رہے گا اور بزدل دشمن حملے پہ حملہ کرتا رہے گا؟ کب سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے اکراس افغانستان، پورے افغانستان کے اندر ایک جو ہے وہ بڑا آپریشن شروع کیا جاتا ہے؟ ناظرین 1-2 حملوں کی بات نہیں ہے، نہ 1-2 سٹرائک کے اندر یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک مکمل اور جامع آپریشن ریکوائرڈ ہے جہاں پہ ان کو تورا بورا کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا، تب تک چین سے نہیں بیٹھنا ہوگا۔ ناظرین اس وقت تشویشناک خبر ہے کہ لکی مروت کا علاقہ سرائے نارنگ ریلوے اسٹیشن کے قریب وہاں پہ ایک بہت ہی پرہجوم جگہ کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے۔ ناظرین اس حملے کے اندر 2 ٹریفک وارڈنز اور اس کے ساتھ 9 جو سویلینز ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ناظرین 19 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آن دی وے موجود تھی جب یہ اٹیک کیا گیا، اور وہاں پہ پھر جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ چیخو پکار سنائی دے رہی تھی، اور جگہ جگہ پر لوگوں کے جو شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردانہ حملے کے اندر ان کے جسمانی اعضاء جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے۔ اس قدر خوفناک یہ دھماکہ ہوا ہے۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بار پھر پاکستان ان لاتوں کے بھوتوں کو باتوں سے سمجھانے کی کوشش کرے گا؟ جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں جو کہتے ہیں جی کہ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں، تو میرے خیال میں یہ بات اب بعد کی ہے، بعد میں اس چیز کے اوپر سوچا جائے گا، بات کی جائے گی۔ اب ڈیماش یا پھر بات چیت کرنے کا کوئی وقت نہیں بچا۔ اب دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر جب تک نشان عبرت نہیں بنایا جاتا تب تک پاکستانی قوم بھی چین نہیں پائے گی، کیونکہ اس وقت ناظرین صرف 2 بڑے حملوں کے اندر بڑی تعداد میں شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت، جو کہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ اس کے پیچھے بھارت نہیں ہے۔ وہ الگ معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بھارت کے اندر ایک پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے، اس کا الزام پاکستان پہ، اور سرحدوں کے اوپر کشیدگی شروع ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان خاموشی کے ساتھ افغانستان کو جو ہے وہ میسج دے رہا ہے۔ تو ایسا اب میرے خیال میں نہیں چلنے والا۔ ناظرین دشمن کے اوپر کاری ضرب لگانے کا بڑا اور کڑا اس وقت آ چکا ہے، کیونکہ صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور اہم ترین خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بنوں کو ملانے والا جو پل ہے، بنوں اور کے پی کے کو ملانے والا جو پل ہے، اس پل کے اوپر ایک اس کو دھماکہ خیز مواد لگا کے شرپسند عناصر نے تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین لیڈا نام کا یہ جو پل ہے یہ جانی خیل اور اس کے بعد جو بٹینی کا علاقہ ہے اور دیگر بہت سارے علاقے ہیں جن کے ساتھ یہ منسلک تھا، اور یہ واحد راستہ تھا یہ پل جو کہ منسلک تھا بنوں اور کے پی کے ساتھ اس کو لنک کرنے والا۔
اب اس پل کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے مقاصد سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان علاقوں کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کی جائیں تاکہ سیکیورٹی فورسز کو فوری طور پر علاقے مکینوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ نہ بلایا جا سکے۔ ناظرین، اس طرف جو علاقے ہیں ان کی تعداد تقریباً 4 لاکھ کے نفوس کے اوپر مشتمل ہے، جو کہ رابطہ کٹ چکا ہے بنوں سے اور KPK سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن اس وقت جو پلاننگ کر رہا ہے اس پلاننگ کے پیچھے عام ذہنی بلکہ ایک سوچی سمجھی گھنونی پلاننگ اور سازش ہے تاکہ رابطہ پلوں کو توڑا جائے اور ان کو تباہ کیا جائے اور لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اس وقت دشمن اپنے تمام تر جو ساز و سامان کے ساتھ، تمام تر اپنے پروپیگنڈے کے ساتھ بھی، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف بہت بڑے بڑے سوالات جو ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے، یعنی سیکیورٹی انتظامات کے اوپر بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ جو خود کش حملہ آور ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی جاتا ہے تو اسے روکنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو آیا ہی اپنے آپ کو مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ ناظرین، افغانستان سے پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ عبدالحمید خراسانی نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس دہشت گرد افغان طالبان کمانڈر نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ ہمارے پاس اس وقت 5000 کے قریب دہشت گرد خود کش حملہ آور موجود ہیں اور یہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے جیسے ہمیں قیادت کے آرڈر ملیں گے، اور پھر پاکستان میں جگہ جگہ پر آپ کو یہ بم دھماکے دکھائی دیں گے۔ تو ناظرین، اب خود بھی انہوں نے کنفیس کیا ہوا ہے، تو پاکستان کون سی مصلحت کو دیکھ رہا ہے، کون سے پاکستان اب موقع کو دیکھ رہا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمن کے پرخچے اڑائے جائیں، کیونکہ اس وقت حالات بالکل بھی قابل برداشت نہیں رہے۔ ناظرین، اس وقت سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کو احکامات دے دیے گئے ہیں۔ ویسے تو فوری طور پہ جو رد عمل دیا جاتا ہے، اب پورے ایریا کے اندر جو ہے وہ سرچ آپریشن چل رہا ہے۔ تو دہشت گرد جب ایک حملہ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس وقت چونکہ بہت بڑی تعداد KPK کے علاقوں کے اندر دہشت گردوں کی سہولت کاروں کی موجود ہے، اب جو پنجاب کے اندر اتنے دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ سہولت کاری نہیں ہوتی۔ لیکن جب KPK کی بات کریں تو ان علاقوں کے اندر نمک حراموں کے بہت بڑی تعداد میں جو سہولت کار ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جو ان کو یہ تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ دہشت گردانہ حملے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت غیر معمولی اس وقت صورتحال ہے، پوری قوم جو ہے وہ دکھ اور کرب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ انتظار ہو رہا ہے کہ کب جو ہے وہ ISPR کی جانب سے بتایا جائے کہ ہم نے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کیونکہ ناظرین، ہم مارکہ حق میں فتح کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ مکمل فتح نہیں ہے، یہ تھوڑی فتح ہے۔ دشمن جو ہمارے خلاف ایک اندیکھی جنگ مغرب میں شروع کر چکا ہے، اس کو شکست دینا ہی پاکستان کی حقیقی فتح ہوگی، کیونکہ ابھی تک پاکستان 1 لاکھ سے زائد قربانیاں اس دہشت گردانہ حملوں میں دے چکا ہے۔ اب مزید جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، کیونکہ دنیا صرف اور صرف مذمت اور معاملات کو ہم پہ جو ہے وہ بڑا بہور دیکھ رہے ہیں، ان یا اس طرح کے فارمل بیانات سے آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔